ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، میں آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی دیتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. آج عید الاضحیٰ جسے عید قرباں کہتے ہیں ہم، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی فیملی، ان کے خاندان کی جو ادائیں پسند آئی تھیں. بڑی لمبی تفصیل تاریخ ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے بے آب و گیا میدان میں چھوڑا جہاں پر پانی کھانے پینے کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک اولاد نرینہ عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں قربان کرنے کا حکم دیا. لمبی تاریخ ہے، مختصر طور پر یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا امت محمدیہ کے لیے سنت قرار پائی. حج وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے امت محمدیہ کے لیے پوری عمر میں ایک بار فرض قرار دی گئی. حج میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان ایک ایک ادا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا یہ کیوں پسند آئی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچے، اپنے بیوی، سب لوگوں کو اللہ کے لیے قربان کیا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کہہ دو اِنَّ صَلَاتِي میری نمازیں، وَنُسُكِي میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری زندگی، میری موت، یہ ساری کی ساری چیزیں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ قربانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا تھا. باپ اور بیٹے کی تاریخ پڑھیے. ایک باپ کس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے کہ باپ صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہی نہیں آئی ہے خواب میں دیکھا ہے. یا بنی انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں. بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد اللہ نے تمہیں جو حکم دیا اسے کر گزریے. باپ اور بیٹے کی تربیت، بیوی اور شوہر کی تربیت، کس طرح جو ہے لمبی تاریخ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دہرانے کا ہر سال حکم دیا گیا، ہر سال. آج یہ ساری عبادتیں ہماری رسم و رواج بن چکی ہیں. قربانی کے پیچھے جو جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو جانوروں کا گوشت کتنے کیجی کا ہے، ولا دماؤها کتنا خون نکلا. آج ہماری جو بحثیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ جب جانور کو ذبح کیا کتنا خون نکلا، ارے ماشاءاللہ آپ کے جانور میں کتنا گوشت تھا. اور آج کل آن لائن قربانیوں میں جو فیشن ہو چکا ہے 10 کے جی کا، 12 کے جی کا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی.
انسان کے سارے اعمال نیتوں پر منحصر ہے، اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ گوشت کتنا ہے؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ جانور کتنا لمبا چوڑا ہے، سوسائٹی میں اس کا نام ہوگا، بڑا جانور لیا، بڑا خوبصورت جانور لیا، اور پھر اس کے بعد جو فیشن ہوتا ہے، سلام پھیرتے ہی امام خطبہ دے رہا ہے، کب جو امام خطبہ ختم کریں، کب ہم قصائی کے پیچھے دوڑیں، کب ہم ذبح کریں، یہ سارے تصورات ہمارے ذہن میں رہتے ہیں۔ جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہمارے ذہن سے اوجھل ہوتی ہے۔ کبھی بھی ہم قربانی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا ریکیپ نہیں کرتے ہیں، پوری کی پوری زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے وقت وہ تصور ہمارے سامنے نہیں آتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر رہے ہیں، اگر دنیا میں زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا تو یہ جانور کیا ہے؟ اس جانور کے بدلے ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے بال بچے سب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ تصور ہے قربانی کا۔ اب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے کہ کتنے لوگ قربانی کے وقت یہ تصور لے کر قربانی کرتے ہیں، کتنے لوگ یہ تصور لے کر قربانی کرتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، وہ جذبہ آپ کو اللہ کو پہنچتا ہے، وہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچے، جس نیت کے تحت، جس جذبے کے تحت آپ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی دراصل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے ایگو کو قربان کریں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنے خواہشات کو قربان کریں، اپنے مال کو قربان کریں، اپنے اولاد کو قربان کریں۔ دنیا کی جو ساری چیزیں ہماری محبوب ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سمبولک قربانی ہم کرتے ہیں جانور کی، لیکن ہمیں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے جان کی قربانی دینی پڑے تو ہم اس کے لیے قربان ہو جائیں۔ اور یہی قربانی ہے جو ہر امت کو بلند کرتی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ ہر امت کے لیے قربانی ہے، ہر امت کے لیے۔ جو اللہ کو مانتی ہیں وہ بھی قربانی کرتی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتی ہیں ان کے یہاں بھی بلیدان کا تصور ہے۔ اور قربانی کے بغیر کوئی قوم جو ہے عزت نہیں پا سکتی ہے، کوئی بھی قوم۔ ہندوستان آزاد ہوا قربانیوں کی بدولت آزاد ہوا۔ جو ملک آزاد ہوتا ہے قربانی کی بدولت آزاد ہوتا ہے، وہ قوم جو ہے عزت پاتی ہے جو قربانی دیتی ہے۔ اگر یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے، صرف آپ جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، بریانی بنا لیتے ہیں، تو میرے بھائیو آپ یاد رکھو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو وہ تقویٰ، وہ جذبہ نہیں پہنچتا ہے جس کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قربانیوں میں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک خاص قسم کا رواج فیشن بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی ساری عبادتوں کے تعلق سے غور کریں تو بہت ساری چیزوں میں ہماری نیتوں میں خلل آ چکا ہے، اور اسی کی طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي۔ میری امت کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک، چھوٹا شرک کا مطلب یہ نہیں کہ بہت آسان ہے یہ۔ چھوٹا شرک جب ڈیولپ ہوتا ہے تو شرک اکبر میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ شو آف ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا ہے، شو آف کے لیے کوئی عمل کرنا ہے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کوئی عمل کرنا ہے۔ آج ہماری عبادتوں کا جائزہ لے لیجئے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر اگر آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو کہیں 10% شرک پایا جاتا ہے ریاکاری کا، کہیں 20%، کہیں 30%، کہیں 40%، کہیں 50%۔ کسی کے بھی اعمال میں میں سمجھتا ہوں کہ 10% سے کم جو ہے ریا کا نہ پایا جانا امپاسبل ہے، محال ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ شرک اصغر ہے، اور جب ڈیولپ ہوتا ہے تو شرک اکبر میں چلا جاتا ہے۔ کیسے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں اور نماز کو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے، نماز ریاکاری کے لیے، زکوٰۃ ریاکاری کے لیے، حج ریاکاری کے لیے، عمرہ ریاکاری کے لیے، قربانی ریاکاری کے لیے، یہ ساری چیزیں ہمیں ویل جہنم کی خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا سب سے بنیادی بات یہ کہ ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں، ہمارے عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی کرنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے نمازیں پڑھنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہماری ساری عبادتیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم قربانی کر لیتے ہیں اس کے بہت سارے آداب ہیں۔ قربانی ہم کر لیتے ہیں، اسلام میں سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا باب حدیث کا کھولیے، کتاب الطہارہ ہے، پاکی صفائی کا بیان۔ آج سے 3 سے 4 دن تک ہمارے مسلم سوسائٹی معاشرے میں صرف گندگی گندگی نظر آئے گی، صرف گندگی نظر آئے گی، جبکہ ساری اب حدیث کی کتابوں میں پہلا چیپٹر ہوتا ہے کتاب الطہارہ، پاکی کا بیان، پاکی کا بیان۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نماز بغیر پاکی کے نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے آپ کو غسل کرنا ہوتا ہے، اگر آپ جو ہے پاک و صاف بھی ہوں تو بھی آپ کو وضو کرنا ہے تاکہ آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ اسلام اتنی زیادہ پاکیزگی اور طہارت کی طرف توجہ دلاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹیاں، ہماری گلیاں عام طور پر ان جنرل گندگی ہوتی ہے، گندگیاں ہوتی ہیں، اور خصوصاً قربانی کے موقع پر اور گندگی کا انبار بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے، اور جو آداب ہیں قربانی کے جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے فنگر ٹپ پر ہے، آپ جو دبائیے، سنیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کی طرف زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ جو دلانا ہے ہمارے اعمال میں اخلاص کی طرف توجہ دلانا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال میں جو ریا ہے، شعاف ہے، اللہ تو معاف فرما، اسے قبول فرما۔ اگرچہ کہ ہم ان ریا، اس شرک اصغر سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چور دروازے سے یہ چیزیں ہمارے اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، تو اس کے باوجود ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ ادا کریں، اور جو ریاکاری، جو شعاف ان کے اعمال میں پایا جاتا ہے، اے اللہ تو انہیں دور فرما۔ اے اللہ، ہم مسلمانوں کو تیری عبادت کی کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو نمازی بنا، دیندار بنا، ایمان والا بنا، حق پر چلنے والے بنا۔ اے اللہ، ہم سارے مسلمانوں کو اپنے راستے میں قربان ہونے کی توفیق عطا فرما، قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ جہاں پر بھی ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، اے اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے کو شرک، بدعات، خرافات سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے کو توحید والا بنا، امت مسلمہ کو توحید والا بنا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی طرح زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو ہم بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کے پریشان حالی کو دور فرما۔ اے اللہ، دنیا کے جس خطے میں، جس علاقے میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اہل فلسطین پر اے اللہ تو رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے دعا کہ اللہ تو ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہندوستان، غیر ہندوستان، دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان کسی بھی طریقے سے پریشان حال ہیں، ان کے عبادتوں میں جو رکاوٹیں دور کی ڈالی جا رہی ہیں، اے اللہ تو انہیں دور فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔